له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد ضل وغوى أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. مصلیان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنایا، ایمان کی توفیق بخشی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ دین، جو اللہ کا واحد پسندیدہ دین ہے، ساری دنیا تک اور ہم تک پہنچا، اور ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار متبعین میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم لوگ ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی انشاءاللہ ہم مستحق ہوں گے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کے بارے میں خود فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان لانے والو، تمہارے نبی نے، ہمارے نبی نے تمہارے اوپر جو احسان کیا ہے میرے دین کو تم تک پہنچا کر کے، اور پوری دنیا انسانیت کے اوپر جو رحمت کا برتاؤ کیا ہے، ساری انسانیت کو اللہ کی رحمت کے سائے میں لانے کا جو کام کیا ہے، اس لیے ان کا حق ہے کہ ان کے اوپر تم درود و سلام بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی مجلس میں سیرت رسول سے ہی متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق دو رویے پائے جاتے ہیں. ایک رویہ غیر مسلمین کا ہے، منافقین کا ہے، کفار کا ہے، دشمنان اسلام کا ہے، جو یہ دشمنی کا رویہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تشکیک پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر وہ شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور الگ الگ طریقے کے الزامات کبھی لگاتے ہیں. کبھی آپ کے اخلاق و کردار پر کوئی الزام لگاتے ہیں، کبھی آپ کا استہزاء کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مذاق اور ٹھٹول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لائے ہوئے اللہ کے دین میں تشکیک پیدا کر کے مسلمانوں میں خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف حربوں سے دشمنان اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو ہیں، وہ آپ کے اوپر اور آپ کے ذریعے سے لائے ہوئے دین کے اوپر، دین اسلام کے اوپر پرہار کرتے ہیں، آکرمن کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو بھی زج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو بھی ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی آپ کی پینٹنگز غلط بنا کر کے، کبھی آپ کے کارٹونز بنا کر کے، کبھی آپ کی سیرت مطہرہ میں نئی نئی چیزیں اور گندی چیزوں کا اضافہ کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس سیرت کے اوپر کبھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشرہ مبارک کے بارے میں بھی گندی باتیں کہہ کر کے یہ دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف طرح کے حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہا کرتے تھے، عربی میں قصیدے کہا کرتے تھے. ان کا بہت مشہور شعر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرنے کے لیے، بڑا جامع شعر ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وہ کہتے ہیں شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل انسان اس دھرتی پہ نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل اور حسن جمیل کا پیکر انسان کسی عورت نے آج تک جنم نہیں دیا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمی سے پاک پیدا کیے گئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اور آپ کی پیدائش ویسے ہی ہوئی جیسے کہ آپ کی تمنا اور آپ کی خواہش تھی، جو آپ چاہتے تھے کہ آپ کا چہرہ بشرا، آپ کی زبان مبارک، آپ کی آنکھ، آپ کی پورا قد و قامت اور آپ کی صورت، جو کچھ بھی ایک انسان کی تمنا اور خواہش ہو سکتی ہے کہ میں ایسا ہوں، اللہ مجھے ایسا بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی پیدا کیا۔ یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ بیان کرتے ہیں۔ ام ہانی ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں، اور ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب جب دونوں وہاں پہنچے، بھوک کی شدت تھی، اور ام ہانی کے گھر میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کو ہمیں دو، تو اس خاتون نے کہا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ لاغر سی بکری پڑی ہوئی ہے، میرا شوہر باہر ہے اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایک برتن دو، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس بکری کے تھن میں ہاتھ لگاؤں، شاید کہ اس سے دودھ نکل آئے۔ حضرت ام ہانی نے کہا کہ شوق سے تم اپنی ضرورت کے لیے اگر اس بکری کے تھن سے دودھ نکال سکتے ہو تو تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس بکری کی سوکھی ہوئے تھن میں جب آپ نے ہاتھ لگایا تو اس سے دودھ نکلنا شروع ہوا، اور اتنا دودھ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی سیر ہو کر کے دودھ پیا، اور اس کے بعد ام ہانی کے لیے اور گھر کے اور لوگوں کے لیے اس دودھ کو چھوڑ دیا گیا۔ اس ام ہانی کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جب ان کے شوہر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ گھر میں دودھ ہے، پوچھا کہاں سے آیا، تو انہوں نے جو تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عربی کے کلمات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، اس کا مختصراً مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس خاتون نے فرمایا کہ ایک شخص آیا تھا، وہ نورانی چہرہ والا، اس کا چہرہ جیسے چاند کی مانند چمک رہا تھا، اس کے دانت جیسے موتیوں کی مانند تھے، اور اس کی زبان سے جب کوئی الفاظ نکلتے تھے تو جیسے موتیوں کی لڑی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے پے بپے نکلتے ہوں ویسے الفاظ نکلتے تھے۔ اس شخص کے بالوں کی خوبصورتی کا کیا کہنا، جیسے سلکی بال ہوں اور گھنگریالے بال، اور انہوں نے نہ جانے تعریف کے وہ انداز بیان کیے کہ ان کے شوہر بھی بالکل مبہوت ہو گئے کہ اس سنگلاخ علاقے میں ایسی کون سی شخصیت ہے جس کی تعریف کرتے ہوئی میری کیا کہتے ہیں شریک حیات ام ہانی تھکتی نہیں ہے، اور ام معبد، اور وہ ایسے اچھے الفاظ اور خوبصورت الفاظ میں کہ یہ سن کر کے اس کے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی شخصیت، ایسی جامع شخصیت کہ جس کی تعریف میں ام معبد نے جیسے کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کی وہ ساری تعریف کے جو خوبصورت الفاظ ہو سکتے ہیں وہ سارے الفاظ پرو کر کے رکھ دیے۔ ان ساری تعریفات کے باوجود دنیا کے انسانوں کی یہ تعریفیں ہیں، لیکن امت مسلمہ کے جو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو پڑھتے ہیں، کیا ان کے لیے اس بات کا جواز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتنا غلو کریں، آپ کی شان میں اتنا غلو کریں کہ وہ نبی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے دین کی وضاحت کے لیے دنیا میں آیا تھا، جو اللہ کی توحید کی وحدانیت کا اقرار کرانے کے لیے اور ساری دنیا کو اللہ کی توحید کو منوانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اس نبی کی شان میں ایسی باتیں اور ایسے قصیدے کہیں اور ایسے عقیدے رکھیں کہ جس کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہو جائے، ان کے بارے میں یہ تصور رکھنے لگ جائے
کہ جیسے کہ العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں غیب کی خبر رکھتے تھے اور غیب کے رازداں تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اس لیے کی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے اس لیے کہے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قصیدہ خوانی کی وجہ سے ہماری اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت کے لیے یا ہماری سفارش کر دیں گے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کروا دیں گے، کیا یہ سب ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا قرآن نے ایسی کوئی بات کہی ہے؟ قرآن مجید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کی ہے، وہ قرآن مجید کی چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعریفیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں، وہ آپ کی شان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مشن اور عملی دعوت سے متعلق اکثر آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے سب سے بہترین معیار پہ قائم ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے اونچی چوٹی پہ قائم ہیں۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا معیار جو بتایا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اخلاق سب سے نمایاں اور سب سے بلند ہیں۔ اس وجہ سے ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے مطابق کر لے۔ عقیدت اس لیے نہیں رکھتا ہے کہ گھر میں بیٹھے رہے، گندگی کرے، فواحش اور منکرات کرتے رہے، دین اسلام کا ٹھٹول اور مذاق کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا استہزاء کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر کے، اور وہ یہ تصور رکھتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پہ ہیں، آپ کے امتیوں کو آپ ہی کے اخلاق کو نمونہ اور اسوہ مان کر کے عمل کرنا پڑے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے راستے میں اللہ کے پیغام کو، توحید کی دعوت کو، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے دلوں میں بیٹھانے کے لیے بڑے عزم کے پختہ تھے، بہت راسخ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دوسری بات فرمائی کہ دعوت دین اور اللہ کے دین کے راستے میں جو مصیبتیں آ سکتی ہیں، جس کا تصور عام انسان نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک رسول کے سامنے جو چنوتیاں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو ہرڈلز آ سکتی ہیں، اس کا آخری درجہ ہو سکتا ہے کیا ہے؟ اللہ تنصرو، اگر تم سب مل کر کے ان کی مدد کرنا چھوڑ دو، یعنی اس رسول کی مدد اور اللہ کی مدد، یعنی اللہ کے دین کے لیے تم آگے نہیں بڑھتے ہو، تو فقد نصرہ اللہ، اس رسول کی مدد کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ کیسے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ کافروں نے، مکہ کے سارے سرداران نے، قریش کے اور مکہ کے سارے سرداروں نے مل کر کے یہ پلاننگ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنا اب ناممکن سا نظر آ رہا ہے، اب چلو ایک کام کرتے ہیں، اور وہ کام یہ ہو کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے نوجوانوں کو جمع کیا، رات میں پہرے لگائے ننگی تلواریں لے کر کے، اور کہا کہ جب یہ نکلے گھر سے باہر عبادت کے لیے تو ان کا سر ایک ساتھ تلواریں گراؤ ان کی گردن کے اوپر اور ان کا سر قلم ہو جائے۔ یہ پلاننگ اور یہ منصوبہ بندی کی، اور ایک طرف یہ چاہ رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس مکہ کی سنگلاخ زمین اور بنجر دلوں کو چھوڑ کر کے مکے سے باہر نکلیں اور مدینے کی طرف آپ تشریف لے جائیں۔ آپ مدینہ جائیں، وہاں کی زمین میں رویدگی پائی جاتی ہے، ایمان کے لیے لہلہاتی ہوئی سرزمین ہے وہ، اور لوگ ایمان کو قبول کرنے کے لیے، اسلام کو تسلیم اور قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ وہاں نکلیں۔ ان لوگوں نے نکالا آپ کو مکہ کی اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، مکہ میں جو خانہ کعبہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی، اس محبوب جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام اور
ان کافروں نے اور سرداران مکہ نے نکال دیا۔ اور اس وقت جب آپ مکے سے نکلے تو آپ کے راستے میں بھی لوگ آپ کی کیا کہتے ہیں کہ کھوج خبر لے رہے تھے کہ کدھر نکلے ہیں وہ، ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کو قید کر لیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اخرج الذین کفروا ثانی اثنین، آپ دو تھے اور دونوں میں سے ایک، اذ ہما فی الغار، جب آپ دونوں غار میں ٹھہرے ہوئے تھے اور دشمن چاروں طرف تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن غار کے دہانے اور منہ پہ آ گیا ہے، اس کی شکل نظر آ رہی، مجھے خدشہ لاحق ہے، آپ کی جان کا خطرہ لاحق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں دشمن سے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ یقین کامل کا تصور ذرا کریں کہ دشمن ننگی تلوار لے کر کے اور کوئی اور بیچ میں حائل نہیں ہے، اور ایسے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں ڈرتے ہو، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دشمن سامنے ہے، موت کا خوف جسم پہ طاری ہے اور یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالی ہماری جان بچا لو، اور ایک یہ ہے کہ یہ جو دشمن ہے یہ اللہ کی قبضے میں اور اللہ کی مٹھی میں ہے، یہ ہمارا کوئی بال بہکا نہیں کر سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ لا تحزن، اے ابو بکر ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت، اپنا وقار نازل فرمایا۔ وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ایسی فوجوں کی تاتار بھیج دی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فوجیں اتر گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے۔ دشمنان اسلام اور دشمنان رسول چاہے جتنی تدبیریں کر لیں، چاہے جتنے لاؤ لشکر اکٹھے کر لیں، جتنے ہتھیار بنا لیں، جتنے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی گستاخیاں کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان نہیں ہو سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں واقع ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا میں عربوں مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جو تعریف بیان کی ہے قرآن میں، وہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانے والے، اڑ جانے والے اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والے تھے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی فوج نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی مدد ہوتی تھی۔ چنانچہ بدر کے موقع پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 مسلمانوں کی سب سیدھی کروائی اور اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فوج بھیجا جس فوج کے ذریعے سے 1000 کی تعداد میں دشمنوں کا قلعہ قمع کیا گیا، اور ان سب کو کیا کہتے ہیں کہ ہزیمت اٹھانی پڑی اور نقصان اٹھانا پڑا، اور اسلام غالب ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کا دن کہا ہے، نصرت کا دن کہا ہے، فتح مبین کا دن کہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کی مدد اپنے رسول کے ذریعے سے، متبعین رسول، سچے پیروکار رسول کی مدد کا وعدہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ تیسری تعریف اللہ تعالیٰ نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دل اور حوصلے کے بہت عالی ہمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست دشمنوں کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتے تھے اپنے دل میں۔ قرآن مجید کی وہ آیت یاد کریے جو منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو۔ اے نبی تم اگر 70 بار بھی ان منافقین کے لیے اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ دشمنان اسلام ہیں، یہ دشمنان رسول ہیں، یہ دشمنان اللہ ہیں۔ اللہ سے دشمنی ہے، بغض و عناد ہے اللہ کے رسول سے، دشمنی ہے انہیں اللہ کے دین سے۔ اللہ کے دین کو پھلتے اور پھولتے دیکھنا نہیں چاہتے، اللہ کے رسول کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، جان کے خلاف ہیں، یہ سارے جان کے در پہ ہیں یہ لوگ۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار نہ کریں، اور 70 بار بھی استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ان کو اب معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور عناد اور حقد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم ان کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ اس سے جو نصیحت ہمیں ملتی ہے میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کو اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ میں نرم دل ہونا چاہیے، نرم خو ہونا چاہیے، لینت اور نرمی ہونی چاہیے، اور کفار و مشرکین کے لیے ہمیں سخت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ دینے والے اصحاب کرام سچے صحابی ہیں آپ کے، کیا ہیں یہ لوگ؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف، دشمنان اسلام کے خلاف بالکل مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اسلام کے لیے، اور رحماء بینہم، اور آپس میں شفیق اور مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم گسار اور خلیق ہوتے ہیں، اور یہ مل جل کر کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ اپنے اصحاب کرام کے لیے نرم خو ہیں، بالکل بس جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے، اور اگر آپ بہت تنگ دل ہوتے، سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا یہ حصار نہیں ہوتا، لوگوں کی یہ بھیڑ جمع نہیں ہوتی۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سیرت کی مثال جو بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف میں، وہ یہ کہ آپ اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں کے لیے نرم دل ہوتے تھے، خوش گفتار ہوتے تھے، اچھی باتیں ان کے ساتھ کرتے تھے، ان کے ساتھ ملنساری کا معاملہ کرتے تھے، ان کے مسائل کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے، اور ان سب کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا پسند کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کسی مجلس میں سب سے نمایاں اور اونچی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر سے کوئی آدمی آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو پوچھنا پڑتا ہے کہ تم میں سے محمد کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے۔ ہٹو بچوں کا نعرہ نہیں لگایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے بیچ میں گھل مل کر کے رہا کرتے تھے۔ بزرگوں کا بھی احترام آپ کے دل میں تھا، اپنے ہم عمر نوجوانوں کا بھی، ہم جولیوں کا بھی احترام تھا آپ کے دل میں، اور کم سن بچوں سے بھی آپ محبت کرتے تھے، ان کی پیشانیوں کو بوسہ دیتے تھے، ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بڑی دیر تک رکھتے تھے کہ گرمی محسوس کرے اور محبت پیدا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان نئی نسل کے بچوں میں ہمدردی پیدا ہو اسلام سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ معاملہ ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے معاشرے میں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ۔ ہم مسلمانوں کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں اپنے بزرگوں کو احترام دیں، اپنے ساتھ رہنے والے نوجوانوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں، اچھی زبان سے بات کریں، منہ پھلا کر کے بات نہ کریں، منہ در منہ باتیں نہ کریں، چلا کر کے باتیں نہ کریں۔ ہم لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں، بچوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں۔ اپنے بچوں کو جب ہم ملیں تو ان کی پیشانیوں پہ بوسہ دیں، اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ جب ملیں تو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ مصافحہ کریں اور ان کے ہاتھوں میں گرمی پہنچانے کی کوشش کریں، اسلام کی گرمی، محبت رسول کی گرمی پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دائمی صفت، پوری نبوی زندگی کی جو ایک دائمی صفت ہے، وہ ابدی صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اتنا پریشان رہتے تھے کہ قرآن مجید میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے آپ کی باتوں پر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جان سے مار دیں گے، ہلاک کر دیں گے غم اور تکلیف میں۔ دوسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے، اللہ کے رسول کی ہونے کی حیثیت سے، جیسے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعوت کی، پیغام پہنچانے کی، یہ لوگ نہیں مان رہے اور ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو۔ ہمیں یہ میسج اور پیغام ملتا ہے سیرت رسول کی قرآن
قرآنی تعریف کی روشنی میں کہ ہم اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے نہ صرف یہ کہ انتھک کوشش اور محنت کریں بلکہ دل میں یہ تڑپ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے آس پاس میں رہنے والے غیر مسلمین ایمان قبول کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہو جائیں، تو توحید کے پیغام کو اپنے دل سے مان لیں، برادران وطن تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے پہنچاتے ہر لمحہ اور ہر لحظہ یہ خواہش ہمارے دل میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بات میں تاثیر پیدا فرما دے اور ہمارے سامنے جن تک ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں وہ اس پیغام کو قبول فرما لیں۔ سیرت رسول سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے اور ہمارے لیے وسیع میدان ہے۔ ہم اپنے آس پاس، آفس کے آس پاس، اپنے کالجز میں نوجوان حضرات، نوجوان بچے اپنے دوستوں اور احباب میں، یونیورسٹی کے لیکچررز کے سامنے، پروفیسر کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سادہ سادہ دین کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو پہنچائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کاملہ اور سیرت مطہرہ کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جذباتیت کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس میں اپیلنگ ہونی چاہیے، اس میں یہ نصیحت کار فرما ہونی چاہیے اور یہ فکر کار فرما ہونی چاہیے کہ میں جو پیغام دے رہا ہوں سامنے والے کو ہرانے کے لیے نہیں، ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ سامنے والا زج کھا جائے، مات کھا جائے میرے سامنے، میری دلیلوں کے سامنے، بلکہ ہم عقل مندی اور ہوش مندی کے ساتھ یہ بات پہنچائیں کہ کاش کہ میری بات اتنی نرم ہو، اتنی اچھی ہو اور اتنے اچھے خوش اسلوبی اور پیرائے میں بیان کروں کہ سامنے والا اس بات سے متاثر ہو جائے اور اللہ کے دین کا کلمہ قبول کر لے، کلمہ توحید سے وہ اس کا دل سرشار ہو جائے اور اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ اس تصور کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی، اے اللہ میں نے بڑی یارقریزی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ اسے اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام پہنچایا تھا، اے اللہ وہ اسے قبول نہیں کر رہا ہے، اے اللہ تو ہی اسے توفیق دے دے۔ یہ تب تڑپ دل میں پیدا ہوگی اور وہ خواہش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، اے اللہ یہ سب مسلمان ہو جائیں، یہ سب مومن ہو جائیں، وہ خواہش تب ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ ایک اور صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں جو بیان کی آپ کی تعریف میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے جس پر وہ چیز شاق گزرتی ہے جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہو، جو تمہیں تمہاری فلاح اور کامیابی کا حریص ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تعریف بیان کی گئی ہے، مسلمانوں کو کسی گھاٹے میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو نقصان پہنچتے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو، ہماری کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جائے، ہمارے رسول بدنام ہو، ہمارا دین بدنام ہو، ہماری ایکٹیویٹیز اور ہماری حرکتوں سے امت مسلمہ کو بدنام کیا جائے اور ان کے اوپر لانچھنا لگایا جائے۔ ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہیں کہ دین کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے، محمد کے پیروکار اگر ایسے ہیں تو ہم اس دین کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ ایسا کوئی کردار ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کردار وہ ہونا چاہیے کہ جو آفتاب و ماہتاب کی مانند روشن ہو اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے آس پاس کے رہنے والے، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم جولی، ہم نوالا اور ہم پیالہ اور اغیار بھی ہمیں دیکھ کر کے کہیں کہ ہاں اس انسان کی بات تو ماننی چاہیے، یہ انسان جو بات کہہ رہا ہے اس کے قول اور عمل میں صداقت پائی جاتی ہے، اس لیے اس انسان کی بات مانی جانی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ مثال قائم کی اور دوسری یہ مثال قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے اصحاب کی حفاظت کے لیے نت نئی پلاننگ اور منصوبہ بندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ملک نیپال میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کیسے ہو، مسلمانوں کا تحفظ کیسے ہو، ہمارے دین کا تحفظ کیسے ہو، ایجوکیشن میں ہم آگے کیسے بڑھیں، اللہ کے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پورے ملک میں پاپولیرٹی کیسے مل جائے، ان ساری چیزوں کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور خالی خولی دعوی اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا زبان سے دعویٰ کرنا، گردن اچکانا، جھومنا اور کمر کو
سہلانا اور ملنا اور اس طریقے سے کیا کہتے ہیں واہیات کے کام کرنا یا اسی طریقے سے جلوس نکالنا، صرف جلسے کرنا، اس سے سیرت رسول کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے۔ سیرت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن مجید نے جو صفات بیان کی ہیں، یہ مختصراً کچھ صفات کا میں نے ذکر کیا ہے، ورنہ قرآن کی آیات بہت زیادہ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ہم ان صفات کی روشنی میں، جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ان آیات کی روشنی میں اپنے نفس کا جائزہ لیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مماثل کس حد تک ہیں؟ دعوت کے میدان میں، اخلاق و کردار کے میدان میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کے معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دوسروں تک پہنچانے کے معاملے میں، ہم اپنے بھائیوں کی حوصلہ افزائی اور اپنے بھائیوں کی کو اللہ کے دین کے راستے میں حوصلہ دلانے کے معاملے میں، اپنے بھائیوں کی حفاظت اور اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، اپنے مسلم بھائیوں اور معاشرے کی تحفظ کے سلسلے میں ہماری یہ کیا کنٹریبیوشن ہے اور کیا قربانی ہماری لگ رہی ہے؟ اگر نہیں لگ رہی ہے تو ہم نوجوانوں کو، بزرگوں کو اور مسلمانوں کو اور باشعور مسلمانوں کو اس کی عملی اور پریکٹیکل کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جان لیجئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں، پریکٹیکل لائف میں کر کے دکھائیں گے تو ہمارے بچے یہی دیکھ کر کے کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے پیروکار ہوں گے۔ اور اگر آج ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھلا دیا اور صرف زندہ آباد اور مردہ آباد جھنڈے لے کر کے نکلنا، چاہے وہ ہرے رنگ ہو کہ نیلے رنگ ہو کہ پیلے رنگ ہو، اور جو کچھ بھی تعزیہ بازی اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں، اس سے اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں، بلکہ دشمنان اسلام کی صف میں ہماری اور تائید ہو جائے گی اور ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت رسول کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق فاضلہ کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے آئے تھے اس مشن کو آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور ہم اپنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا مطالعہ کروائیں اور عملی نمونہ اپنے بچوں کے سامنے چھوڑیں، تاکہ ہمارے بچے کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے سچے پیروکار اور متبعین بن کر کے زندگی گزاریں، اور ہمارے ذریعے سے اس ملک میں اسلام کی بہار آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی تکمیل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وبارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔